بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران مخالف جوہری اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب کا اسرائیل سمیت تمام پروازوں کے لیے فضائی حدود کھولنے کا اعلان۔ ایران خطے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسرائیلی چیف۔ امریکی فوج کا زمین سے مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربات کا دعویٰ۔ کویت میں اسرائیلی مصنوعات فروخت کرنے والا بازار سیل۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی۔ شہباز شریف کا بیٹا اشتہاری قرار، وزیر اعظم کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ سری لنکا کے صدر نے استعفیٰ دے دیا، ملک میں جشن۔ سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر دیے، جس میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ مذکورہ پیش رفت امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ سے ملاقات کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک مشترکہ اعلامیے میں ایران مخالف موقف کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنے دستیاب قومی طاقت کے تمام عناصر کو استعمال کرے گا تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جا سکے۔ مشترکہ اعلامیے میں واشنگٹن کی جانب سے اسرائیل کو امریکی فوجی امداد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اگر تہران کو خبر ہو جائے کہ عالمی برادری کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی۔ اس دوران جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے سفارتکاری بہترین طریقہ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل سمیت تمام ممالک کی پروازوں کے لیے فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی فضائی حدود اب ان تمام فضائی کمپنیوں کے لیے کھلی ہیں جو اوور فلائٹس کے لیے بین الاقوامی کنونشنز کے تحت اس کی شرائط کو پورا کرتی ہے، جن کے مطابق سول طیاروں میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اسرائیل سے آنے اور جانے والی چند فلائٹس کا سعودی عرب کی فضائی حدود سے نہ گزرنا پروازوں کے دورانیے میں اضافے اور زائد ایندھن کے استعمال کا سبب بن رہا تھا۔ سعودی عرب کے فیصلے سے اسرائیل سے آنے اور جانے والی مزید اوور فلائٹس کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کی جانب سے فضائی حدود کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ایک علاقائی اور عالمی خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے جس میزائل نظام کو پیش کیا گیا وہ ایران اور اس کی کٹ پتلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم عنصر ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ تل ابیب کا رشتہ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک ریس کے مقابلہ میں ایک لازمی ستون ہے۔ خیال رہے کہ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اسرائیل پہنچنے کے بعد دفاعی نمائش کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم، آئرن ڈوم اور لیزر سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے کا آغاز اسرائیل کے جدید ترین میزائل دفاعی نظاموں کا معائنہ کر کے کیا۔ اسرائیل نے اپنے اہم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اس شو کو تیار کیا کیونکہ اس نے ایک ملٹی کلاس سسٹم کی پیشکش کی تھی جو خلا میں لمبی رینج بیلسٹک میزائلوں سے لے کر مختصر رینج میزائلوں تک ہر چیز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل سسٹم امریکہ کی شراکت سے تیار کیا گیا۔ آئرن ڈوم سسٹم ایک میزائل دفاعی نظام ہے جو اب تک فعال ہے، جبکہ آئرن بیم نامی ایک نیا لیزر سسٹم ابھی تک فعال نہیں ہوا۔ جو بائیڈن کو یروشلم جانے سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کی طرف سے بھی خفیہ سیکیورٹی فراہم کی گئی۔
یہ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپیڈ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کے لیے دنیا کا سب سے بڑا حلیف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کا زمین سے مار کرنے والے ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امریکی فوج کی ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دفاعی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ ہائپرسونک میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے۔ امریکہ کا یہ اعلان ان خدشات کے درمیان آیا ہے کہ اس کے حریف روس اور چین کے پاس کہیں زیادہ جدید ہائپرسونک میزائل سسٹم موجود ہیں۔ ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نے بتایا ہے کہ زمین سے مار کرنے والے اس ہائپرسونک میزائل کا تجربہ امریکی ریاست نیو میکسیکو میں میزائل رینج میں کیا گیا۔ ادھر منگل کے روز کیلیفورنیا کے ساحل پر ایک الگ ٹیسٹ میں ایئر فورس نے ایک دیگر ہائپرسونک ہتھیار کا تجربہ کیا۔ اس کا نام ایئر لانچ ریپڈ رسپانس ویپن رکھا گیا ہے۔ امریکی فوج نے ان کامیاب تجربات کا اعلان اس سے قبل ایسی بعض ناکام کوششوں اور اس کی تیاری میں بڑھتے ہوئے اخراجات پر خدشات کے بعد کیے ہیں۔ یہ تشویش بھی لاحق ہے کہ عظیم طاقتوں کے درمیان بہترین ہائپرسونک ہتھیار تیار کرنے کی دوڑ میں امریکہ اپنے حریف سے پیچھے رہ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیجی ریاست کویت کی وزارت تجارت نے متنازع اسرائیلی مصنوعات کی فروخت کرنے پر ایک بازار کو بند کر دیا۔ ایسی مصنوعات فروخت کی جا رہی تھی جن میں ڈیوڈ سٹار کا واضح نشان موجود تھا اور یہ نشان اسرائیلی مصنوعات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری، جس کے بعد خام تیل اور ٹیکساس انٹرمیڈیم کی فی بیرل قیمت میں $4 کمی واقع ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی خام تیل کے مستقبل کے لیے ہونے والے سودوں میں $4.05 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد خام تیل کی فی بیرل قیمت $95.52 ہو گئی۔ دوسری جانب یو ایس ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے اگست کے لیے ہونے والے سودوں میں $4.67 کی کمی کے بعد ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی فی بیرل قیمت $91.63 ہو گئی۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے شرح سود میں رواں ممکنہ اضافے کے سبب مہنگائی اور تیل کی طلب میں اضافے کا خدشہ خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ کمی کی وجہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے بیٹے کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کو اگلی سماعت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اسپیشل سینٹر عدالت لاہور میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز اور ملزم طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ دونوں ملزمان عدالت طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہے تھے، جبکہ عدالت نے شریک ملزم مقصود کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم کو پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ اس سے قبل شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ایف آئی اے کے تفتیشی کے تاخیر سے پیش ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل میں نامزد ملزمان کے وکالت نامے بھی نہیں آئے اور ملزمان کی ضمانتیں کیا کنفرم ہوئیں، انہوں نے معاملے کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سری لنکا کے صدر راجا پاکسے نے ملک سے فرار ہونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے صدر راجا پاکسے ملک سے فرار ہو کر مالدیپ اور پھر سنگاپور پہنچے۔ صدر کے استعفے کی خبر سن کر ہزاروں مظاہرین نے جشن منایا۔ راجا پاکسے نے حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کے دوران سنگاپور فرار ہونے کے بعد اپنا استعفیٰ بذریعہ ای میل پارلیمنٹ کے اسپیکر کو بھیج دیا۔ راجا پاکسے صدارتی محل میں مظاہرین کے حملے کے بعد فرار ہو گئے تھے اور انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک سے استعفیٰ بھجوایا۔ واضح ہے کہ سری لنکا میں گزشتہ کئی روز سے صدر راجا پاکسے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے بعد
حکمران اشرافیہ کے خلاف شدید احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں اور عوام کو سنگین معاشی بحران کے باعث گزشتہ کئی ماہ سے بدترین لوڈ شیڈنگ، ایندھن، خوراک، دواؤں اور دیگر بنیادی ضروریات کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر شہریوں کی کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں سوشل میڈیا پر شہریوں کی ہراسگی، غیر اخلاقی مواد، بلیک میلنگ اور کردار کشی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا اور ایسے جرائم کے ذریعے شہریوں کی ساکھ خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر، آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان، ڈائریکٹر جنرل وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA محمد طاہر رائے، قائم مقام چیئرمین نادرہ خالد لطیف اور دیگر حکام شریک تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔